السلام علیکم پیارے اور خوبصورت بچوں، آپ اپنے ملک پاکستان کے کسی بھی شہر سے گزرے ہیں اور آپ نے کبھی وہاں پہ کوئی مجسمہ لگا دیکھا ہے، وہ بھی کسی ایسے شخص کا جو بہت امیر ہو یا گزر گیا ہو۔ کبھی بھی امیر لوگوں کے مجسمے نہیں لگائے جاتے، پتہ ہے نا کن کے لگائے جاتے ہیں؟ اگر ہم فورن کنٹریز میں جائیں نا، وہاں پہ ایسے لوگوں کے مجسمے آویزاں کیے جاتے ہیں، کسی چوک میں، کسی بازار کی نمایاں جگہ پر، جنہوں نے کچھ علیحدہ سے کام کیے ہوں، جیسے کسی پینٹر کی، کسی پوئٹ کی۔ تو اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ امیر لوگوں کے کبھی بھی مجسمے نہیں بنائے جا سکتے، اور ان کے مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، کبھی بھی ان کے کارنامے لوگوں کو نہیں سنائے جاتے، بلکہ ایسے لوگوں کے کارنامے سنائے جاتے ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے لیے کوئی کام کیا ہو۔ یعنی کہ لوگوں کو زندہ نہیں رکھا جاتا، ان کے کردار کی وجہ سے ان کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ تو ویسے نا میں کراچی گئی تو مجھے نا اس چیز پہ بڑا افسوس ہوا کہ وہاں پہ نا میں نے کسی بھی چوک، کسی بھی بازار، کسی بھی جگہ پہ عبدالستار ایدھی کا کوئی مجسمہ نہیں دیکھا۔ تو اگر وہاں پہ ان کا مجسمہ لگایا جاتا تو یقیناً وہاں سے گزرنے والے بچے اپنے بچپن میں، اپنے لڑکپن میں یقیناً اپنے ساتھ رہنے والوں سے ضرور پوچھتے اس شخص کا مجسمہ کیوں لگایا گیا، تو پھر بدلے میں وہ انہیں ان کی پوری تاریخ سناتے، انہیں ان کا پورا کام بتاتے۔ خیر جناب، لیسن کی طرف آتے ہیں۔ لیسن ہمارے پاس بہت زبردست ہے، سیلاب۔ میں نے کہا بارشیں ہو رہی ہیں تو ایسا نہ ہو بچے نا فلڈ کی خبریں سنتے رہیں اور سیلاب کے بارے میں، نقصان اور اچھائیوں کے بارے میں انہیں پتہ نہ ہو، تو لہٰذا اس لیے نا پھر یہ منتخب کیا گیا ہے۔ بیٹا اس کے آغاز میں نا ہمارے پاس ایک تو وہی شعر ہے جو ہم روایتی کرتے آ رہے ہیں، گلدستہ معنی کو عجب ڈھنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کے آغاز میں، مطلب تمہید نہیں نا میں باندھ رہی ہے، اس میں ڈائریکٹ جیسا ہے ویسا آپ کو دے رہی ہوں، تو ایک شعر یہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ: تغیرات سے دنیا سنگھار کرتی ہے، قضا کا زندگی یوں انتظار کرتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس مواد لکھا ہوا ہے: دنیا میں انسان پر بے شمار آفات اور مصیبتیں نازل ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہر مصیبت ایک سے بڑھ کے ایک ہوتی ہے، جن میں ایک سیلاب ہے۔ سیل آب یعنی آب کا آپ سب کو پتہ ہے، پانی کو ہی کہتے ہیں، سیل کا مطلب طوفان ہو گیا۔ سیلاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ ایک ایسی بلا ہے جس کی تباہ کاری کے ہاتھوں انسانیت سے سکنے لگتی ہے۔ بیٹا الحمدللہ آپ لوگ تو ایک ایسے خطے میں کہہ سکتے ہیں، ایسی جگہ پہ کہ جہاں آپ کو نا اس کی نظر نہیں ہونا پڑا۔ جن لوگوں کو ان کی نظر ہونا پڑا ہے نا، ان سے ذرا پوچھیں، 10 سال لگ جاتے ہیں انہیں واپس اپنا سب کچھ سٹیبل کرنے میں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ بچائے اس سے۔ بعض دفعہ بارشوں کی وجہ سے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح اتنی بلند ہو جاتی ہے، آج کل آپ کو دیکھنے میں ملے گا اگر آپ ایک سٹی سے دوسری سٹی کا سفر کر رہے ہیں تو دریا میں کہہ رہی ہوں، راستے میں کوئی نہ کوئی تو ندی نالا یا پھر نہر پڑتی ہوگی۔ پانی کناروں سے باہر نکل کر دور دور تک پھیل جاتا ہے۔ پانی کے اس تیز ریلے کو جو کناروں سے باہر نکلتا ہے سیلاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی خوبصورت بچوں ایک شعر ایڈ کرتے چلیں آپ لوگ: یہ دہشت کا منظر، یہ وحشت کا منظر۔ پہلا مصرعہ ہے: یہ دہشت کا منظر، یہ وحشت کا منظر، قیامت سے پہلے قیامت کا منظر۔ سیکنڈ پیراگراف ہے: پانی دنیا کے 4 عناصر میں سے ہے۔ پہلے جان لے 4 عناصر ہے کون کون سے۔ خوبصورت بچوں ایک پانی کا بعد میں ذکر کر لیں، پہلے آپ لوگ کر لیں: ہوا،
روشنی، خوراک اور لاسٹ پہ پانی کو کر لیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک ہے جس پر قابو پانا بہت مشکل ہے، یعنی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بے قابو پانی سے سارے پناہ مانگتے ہیں۔ اچھا، بے قابو سے تو پناہ مانگتے ہیں لیکن بہاتے بھی بڑے شوق سے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے وضو کرتے ہوئے یا اور کوئی کام کرتے ہوئے ہم پانی کا ضیاع کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تاریخ بتاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات سے بغاوت کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے بھی پانی سے کام لیا، جیسے طوفان نوح میں بہت قابل ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور اصول ہے کہ وہ انسانوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کون شکر گزار ہے اور کون اس کی ناشکری کرتا ہے۔ تو یہاں سے نا مجھے حضرت واصف علی واصف کا قول یاد ہے کہ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ رب کا شکر گزار کبھی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں شکر گزاری کو سورہ بقرہ میں اس طرح بیان کہ ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، مالوں کی کمی، جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور صابروں کو خوشخبری دے دو، یعنی جو صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو۔ سیلاب کے بارے میں اگر ذکر کیا جائے تو عام طور پر یہ موسم برسات میں ہی آتا ہے، اس سے پہلے تو خیر نہیں آ سکتا، کیونکہ اس موسم میں بارشیں مسلسل بھی ہوتی ہیں اور لگاتار بھی۔ ندی نالے بھی بھر جاتے ہیں، سڑکوں میں گلیوں میں پانی ابلتا پھرتا ہے، دریا اپنی حدوں کو بڑھا لیتے ہیں۔ اچھا بیٹا، دریا اپنی حدوں کو نا مطلب بڑھانے کے باوجود نا اس میں برداشت رکھ سکتے ہیں۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب ہماری حکومت ہر سال ندی نالوں کی صفائی کروائے۔ ندی نالوں کی صفائی سے مراد یہ ہے ان میں جو مطلب کہ ریت ہے نا اس کو نکالا جائے تاکہ آئندہ سال اس میں زیادہ پانی محفوظ ہو سکے۔ مسلسل بارشوں سے پہاڑوں پر جمی جو برف ہے وہ بھی پگھل کر دریاؤں میں گرنے لگتی ہے اور شدت سے اور بے پناہ وسط پیدا کر دیتی ہے۔ گلیشیئر جو آپ نے مطالعہ میں بھی پڑھا ہے، جس کی وجہ سے دریا کا پانی کناروں کی حدوں سے باہر نکل کر دور دور کے علاقوں تک پہنچ جاتا ہے یا پہنچنا شروع ہوتا ہی ہے، تو پانی اتنی تیزی سے پہنچتا ہے کہ راستے میں کوئی بھی رکاوٹ اسے نا تنکے کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ لوگ بیچارے سیلاب کے آثار دیکھ کر اپنی جانیں بچانے کے لیے دور کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کئی افراد نا بڑے ضدی ہوتے ہیں، وہ کسی بھی حالت میں نا اپنے مکانوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ بھئی اپنی جائے پناہ سے ہر کسی کو بیٹا محبت ہوتی ہے، اس میں کیا شک ہے۔ نتیجے کے طور پر سیلاب کا پانی موت بن کر انہیں دنیا چھوڑنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو بیٹا یہاں پہ نا ایک تو فراز صاحب نے شعر کہا ہے، ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ اور سیکنڈ اگر آپ یہاں پہ مطلب کہ کرنا چاہیں گے نا ایڈ، وہ یہ ہے، میں کہ خوش ہوتا تھا دریا کی روانی دیکھ، میں کہ خوش ہوتا تھا دریا کی روانی دیکھ، چینخ اٹھا ہوں گلی کوچوں میں پانی دیکھ۔ سیلاب لوگوں سے سر چھپانے کی جگہ چھین لیتا ہے، ان کے گھروں سے ان کو اتنی دور دور تک جانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ابھی جب یہ اب سے کوئی آپ لوگ نا 2022 کی طرف جائیں تو نگاہ ڈالیں ادھر بیٹا، تب آپ نے کبھی سیلاب زدگان کی مدد کی ہو، ہم نے یقیناً کی تھی، جس طرح بھی ہو سکتا کسی سے مطلب وہ چاول کے ذریعے، کسی سے گندم کے ذریعے، کسی سے کپڑے کے ذریعے، کسی سے پیسے کے ذریعے۔ تو خیر یہ انہیں کو پتہ ہے جو اپنی جگہ چھوڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں، نہ بیچاروں کے کھانے پہننے کے لیے دستیابی ہے، نہ سونے کے لیے بستر ہے۔ اس افراتفری کے عالم میں نا بے شمار لوگ سیلاب کی پرشور اور ہیبت ناک موجوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو خوبصورت بچوں، یہ یہاں پہ بھی اگر آپ چاہیں تو بڑا اچھا شعر ایڈ ہو سکتا ہے، اور وہ یہی ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ سیلاب سے اور بھی بہت سے نقصان ہیں، جیسے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، تیز پانی سے زرخیز زمین کو بہا کے لے جاتا ہے اور کہیں دوسری جگہ ڈھیر لگا دیتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ سیلاب کی نظر ہوتے ہیں نا، ان کے وہاں سے پانی اپنے ساتھ مٹی بہانا شروع ہوتا ہے اور دوسرے علاقے میں جا کے پھینک دیتا ہے، تو جس علاقے میں پھینکتا ہے وہ زرخیز ہوتی ہے، پھر وہاں پہ ریت بہت زیادہ آ جاتی ہے، پودوں کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے، فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نا دیہات اور قصبے میں اب تو نہیں، مگر اب سے اگر ہم اپنے بوڑھے بڑوں سے سنیں تو وہ کہتے تھے کچے گھروندے لوگوں کے گر جاتے ہیں سیلاب کی وجہ سے۔ سیلاب کے باعث صفائے ہستی مٹ جاتے ہیں۔ ذرائع مواصلات سے مراد اب آپ لے لیں، آپ کا واٹس ایپ بھلا اچھے طریقے سے چلتا ہے،
یا پھر آپ نے یوٹیوب چلانے ہوتا نیٹ مہیا ہوتا ہے نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو وہ اس رفتار سے نہیں چلتا، یقین اس میں مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ مواصلات کے ذرائع ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور بجلی کا نظام، ہاں آپ کے اور ہمارے علاقے کی بجلی کو پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے کہ جناب بارش ہو رہی ہے، پھر وہ غائب۔ زمین کا ایک بڑا حصہ کٹاؤ کا شکار ہوتا ہے، وہ وہی ہے کٹاؤ کا شکار جو بتایا نا، ادھر سے ادھر مٹی کو پھینک دیتا ہے وہ اپنے ساتھ۔ زرعی علاقہ بھی دریا برد ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی دریا میں گر جاتا ہے۔ زمین کے کٹاؤ کے عمل سے دریا اپنا رخ بدلتے ہیں۔ اب کرتے ہیں یہاں پہ مصائب کا ذکر۔ تو وہ جو میں نے شعر ابھی بتایا تھا نا یہاں پہ، اگر آپ وہ یہاں پہ نہیں کرنا چاہتے تو ادھر کر لیں۔ یوں یہاں پہ بھی مسائل کا ذکر ہے نا، زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مصائب کا یہ سلسلہ انہی باتوں پہ ختم نہیں ہوتا کہ جناب مٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ ہو گیا، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے ہیں، تیز پانی آیا ہے، پودوں کو کمزور کر دیا، فصلیں تباہ ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بربادی ہی بربادی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حفاظتی تدابیر کی جائیں، اور وہ جو حفاظتی تدابیر تھی نا وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں پیچھے، یہاں پہ بھی اس کا ذکر ہے۔ دریاؤں اور نہروں کی باقاعدہ صفائی کریں، تو صفائی کو میں آپ سے پہلے ہی ڈسکس کر چکی ہوں۔ ملک میں نئے ڈیم بنائے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ فالتو پانی کو جمع کر لیا جائے اور خشک موسم میں آبپاشی کے لیے استعمال کیا جائے۔ لوگوں کو اس مسئلے کے متعلق شعور، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں اویئرنیس، فراہم کرنی چاہیے۔ سیلاب آنے کی صورت میں فوراً سدباب، یعنی کہ پہلے ہی اس سے بچاؤ کے طریقے سوچ لیے جائیں۔ تو یہاں سے بچو آپ کی پریکٹیکل لائف کے لیے بھی نا ایک بڑی زبردست ہم کہہ سکتے ہیں چیز یا پھر عمل یا فعل، جسے آپ اگر یوٹیلائز کریں گے تو بہت اچھے رہیں گے۔ ایک ہے ایکٹیو اپروچ، ایک ہوتی ہے پرو ایکٹیو اپروچ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ڈفرینس خود ہی نکال لینا ہے پرو ایکٹیو کون سی ہے۔ فار ایگزامپل نا میں نے نا مطلب کہ ایک نا پیٹی نکالنی ہے کمرے سے، اب میں نے نا پیٹی نکالتے ہوئے نا وہ دروازے میں اڑ رہی ہے، تو میں نے اس سے پہلے اس کے بارے میں اویئرنیس یہ حاصل کی کہ دروازہ چھوٹا ہے یا پیٹی بڑی ہے یا دونوں ایکول ہیں، آرام سے گزر جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس میں ایسی اپروچ کرتی کہ میں پہلے ہی سارا کچھ سوچ لیتی کہ جناب دروازہ بڑا ہے یا پھر پیٹی بڑی ہے، ان دونوں کو آپس میں کیسے گزارا جا سکتا ہے، اس کے لیے جو میں نے تدابیر کی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ اپنی زندگی میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو زندگیاں اور ان کی جائیدادیں بر وقت لوگوں کی زندگیاں اور ان کی جائیدادیں بر وقت قیمتی جانیں بچ سکے، ان لوگوں کو اس کے علاوہ نا لوگوں کو فوراً جو بھی متاثر ہوتے ہیں اس سے ان کو فوراً امداد پہنچانی چاہیے۔ خیر جناب، اب ہم آتے ہیں اس صورتحال کی طرف جو کہ پاکستان میں۔ کیا میں پاکستان کے بعد پاکستان کو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا نا وہ سیلاب کی تباہ کاری کا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بڑا نقصان پہنچا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کی ترقی میں نا ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی باقی کیا بچے گا۔ ہزاروں لاکھوں آدمی سیلابوں کی وجہ سے برباد بھی ہوئے۔ مثلا اگر 1950 کا دیکھیں، دریائے راوی اور چناب میں بڑا سیلاب، پھر 1958 میں جہلم اور چناب میں، اس کے بعد 1973 میں، تو اس کے ساتھ ساتھ 1992 میں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ 2 اسی طرح لکھتے ہیں نا، یہ 4 کی طرح ہوگا تو وہ 6 ہے، تو بیٹا یہ 2 ہی ہے، ٹھیک ہے۔ 1992 میں جو سیلاب آیا اس نے بڑی تباہی مچائی ہے۔ اس کے بعد 2022 والا، وہ جو میں آپ سے کچھ دیر پہلے ذکر کر رہی تھی ایک مثال، تو وہ غلط نہیں تھا۔ 2022 میں آپ کو بتا رہی تھی ہم نے سیلاب زدگان کی مدد کی ہے۔ کیا سیلاب کی طوفانی موجوں کا علاج ہے؟ نہیں بیٹا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے سدباب کرنا ہی چاہیے، اور وہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمیں منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ جیسے کچھ کہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں سیلاب آ رہا ہے تو یقیناً ہمیں قدرتی آفات سے بچنے کے لیے ان کی مدد کرنے کی اور ان کے لیے دعا گو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر چند ان باتوں کا جواب نفی میں ملے گا، یعنی جب بھی آپ سیلاب کے بارے میں سوچیں گے۔ مگر انسانی تدابیر سے ایک قول بھی یاد آ رہا ہے، چاہیں تو آپ ایڈ کریں، تدبیر کے برابر کوئی عقل نہیں۔ جیسے کوے نے تدبیر لڑائی تو
عقل مند ہو گیا، اب تک مشہور ہے، اب تک ہم پڑھتے ہیں تھرسٹی کرو، پیاسا کوا۔ اسی طرح تمام دریاؤں کی پہاڑی یا نیم پہاڑی گزرگاہوں پر تربیلا اور منگلا جیسے بڑے بڑے ڈیم بنائے جائیں، اور جیسے منہ زور گھوڑے کو پھری لگام دی جا سکتی ہے، یعنی سیلاب سے نا پھری، اس کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا گیا۔ ویسے تو خوبصورت بچوں، یہ جو لائن ہے ویسے ہی ان کے پانی کو روک لیا جائے اور اسی پانی سے سیلاب کے بعد آنے والے دنوں میں زمینوں کو سیراب کیا جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے برسات کے دنوں میں یہ ضرورت سے زیادہ پانی یعنی جب کھڑا رہتا ہے بے جگہ تو پھر یہ آلودگی پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ لائن اگر آپ ایڈ کریں گے نا، آلودگی کا تھوڑا سا ذکر کریں کہ کھڑا پانی آلودگی کا سبب بنتا ہے، اس کے فوراً بعد آپ ایک شعر نوٹ کیجئے گا: پھیلی جاتی ہے ہر طرف آلودگی، کون روکے گا بڑھ کے یہ بےہودگی۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کے اہتمام کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اس کے اہتمام میں ہم لوگوں نے کیا، اس کے علاوہ دریاؤں کے کنارے مضبوط پشتے بنائے جائیں، اور حکومت دریاؤں اور ندی نالوں کی گزرگاہوں پر تعمیرات کے انتظام کرے، اور اگر گزرگاہوں پر تعمیرات کی ہرگز اجازت نہ دے، تعمیرات نہ کرے بلکہ ہرگز اجازت نہ، بلکہ یہ دیکھے پانی کی قدرتی گزرگاہ کا راستہ صاف ہے کہ نہیں۔ حکومت پر یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ برسات کے موسم سے پہلے ہر سال سیلاب جیسی آفات سے بچنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ تو بیٹا ہم نے سارا کچھ نا حکومت پہ نہیں ڈال دینا، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے پہ بھی ذرا کچھ ذمہ داری لینی ہے۔ تو وہ آپ نوٹ کریں گے۔ اگر اسلامی نقطہ نظر سے سیلاب کی وجوہات جاننے کی کوشش کی جائے تو وہ ہے اخلاق کی پستی، یعنی اخلاق کی پستی، معاشرتی بگاڑ اور دین سے دوری وغیرہ، جبکہ مادی دنیا میں اس کے اسباب برف کا پگھلاؤ، شدید بارش اور پانی کا بندوبست نہ ہونا ہے۔ خیر، اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ نا اہتمام کیا ہے چونکہ، تو پھر آپ لوگ یہاں پہ ایک شعر نوٹ کر سکتے ہیں، اور وہ یہی ہے، اسی وقت اسے کریں گے جب آپ نے تھوڑا سا اس کا ذکر کر لیں گے کہ 100% معیاری تو نہ بارشیں ہیں اور نہ کوئی اور موسم، تو لہٰذا ہر موسم کے اپنے اپنے فائدے اور نقصان ہیں، لہٰذا جب اس کے فائدوں کو دیکھا جائے تو بہت مثبت ہیں۔ اس کے بعد جب مثبت کا آپ ذکر کریں تو آپ شعر نوٹ کریں گے: صحن کو چمکا گئی، سڑکوں کو گیلا کر گئی، رات کی بارش فلک کو اور نیلا کر گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ یہ جو میں نے اہتمام پہ بولا ہے یہاں پہ نوٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کر لیں، ورنہ اسے کہیں ایڈجسٹ کر لیتے۔ بہرحال یہ بھی میرے پاس مواد تھا اور آپ تک پہنچنا ضروری تھا اسے۔ اس کے بعد بچوں آپ نے اس کا اہتمام وہاں تک کر لیا ہے نا کہ پانی کا بندوبست نہ ہونا ہے، تو لہٰذا ہم ساری ذمہ داری خوبصورت بچوں ودمی حکومت پر نہیں ڈال سکتے، ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں، ہم پر بھی کچھ فرض عائد ہوتا ہے، اور وہ یہی ہے ہم اپنی اخلاقی جو ہمارے اندر خرابیاں ان کو دور کریں، معاشرتی بگاڑ کو روکیں، اور دین سے دوری نہ اپنائیں بلکہ دین سے لگاؤ رکھیں، تب ہی ہم اس دنیا یعنی کہ اس مادی دنیا اور اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ امید ہے سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ نگہبان، بہت شکریہ۔